السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز۔ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ چلو گے بس میں ولایت ہو تم غریب نواز، چلو گے بس میں ولایت ہو تم غریب نواز، علی کی گھر کی کرامت ہو تم غریب نواز۔ زمین ہند کی ہر ایک غریب کے خاطر، زمین ہند کی ہر ایک غریب کے خاطر نبی کی خاص عنایت ہو تم غریب نواز۔ آج میری تقریر کا عنوان خواجہ غریب نواز اور سرزمین ہندوستان ہے۔ سرزمین ہند میں جہاں لمبے وقت سے کفر شیر کا دور دورہ تھا، ظلم و ستم کی فضا قائم تھی، لوگ بد اخلاق کے شکار تھے، لوگ قرآن و حدیث سے دور ہو رہے تھے، مسجدیں ویران ہو رہی تھی، دین و اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، ایک دوسرے کی گری نظریں سے دیکھ رہے تھے۔ ایسے نازک دور میں اس علاقے کے لوگوں کو نور ہدایت سے روشن کروانے کے لیے، عقیدے کی اصلاح کو نیک اعمال کی دعوت دینے کے لیے دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے بزرگوں میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا نام بہت نمایاں ہے۔ آپ کی پیدائش 537 ہجری 1142 عیسوی کے سنجر افغانستان میں ایک علم پاکیزہ گھرانے میں ہوئی۔ آپ کا نام گھر والوں نے حسن رکھا۔ آپ کے مشہور القابات معین الدین غریب نواز، سلطان الہند اور عطائے رسول ہے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے ملک شام، بغداد اور کرمان کا سفر کیے اور بہت سارے بزرگوں نے علم حاصل کیا۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ جب آپ ہرمن شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو بارگاہ رسول سے آپ کو ہندوستان میں ولایت حاصل ہوئی اور ہندوستان میں دینی خدمت کرنے کا حکم ملا، اور پھر آپ ہندوستان تشریف لائے، راجستھان شہر اجمیر کا ایک مستقل ٹھکانہ بنایا اور دین اسلام کی تبلیغ آغاز فرمائی۔ یوں تو آپ کی پوری زندگی خدمت نمائی ہے، لیکن آپ کی دینی خدمت میں سب سے اہم کارنامہ یہ تھا کہ آپ اخلاق، کردار، گفتار سے اس علاقے میں اسلام کو بول بالا کر دیے۔ لاکھوں لوگ آپ کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر مسلمان بن گئے، یہاں تک کہ جادوگر اجے پال بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ تقریباً 45 سال تک ہندوستان میں دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے بعد 6 رجب 627 ہجری کو اجمیر شریف میں وصال ہوا اور وہیں آپ کا مزار شریف بنا ہوا ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپ کی بارگاہ میں فیض حاصل کرتے ہیں۔ کیا گورے، کیا کالے آپ کے در پہ فیض پاتے ہیں اور انشاءاللہ پاتے رہیں گے۔ آج جو بڑے عزام خاص کر کے ہندوستان میں ایمان کے بہارے نظر آ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کی تبلیغ ہی کا صدقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو دیکھ کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مذہب اسلام میں داخل ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ ملک ہندوستان میں جتنے بھی خانقاہ ہیں وہ مدارس نظر آ رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کی تعلیم ہی کا صدقہ ہے۔ لوگ خواجہ غریب نواز کے مقامی مرتبے کو کیا سمجھیں گے؟ غریب نواز تو وہ اعلیٰ ذات ہے۔ جب راجہ پرتھوی راج نے انا ساگر پر پہرا لگا دیا تو ہمارے خواجہ نے پورے انا ساگر کے پانی کو کاسے میں بلا لیا۔ وہ اعلیٰ ذات ہے۔ میری خواجہ کی جوگی جب اجے پال نے اپنے جادوئی حملہ دکھائی تو خواجہ کی جوتی انہوں نے جوگی کی سر میں مار مار کر خواجہ غریب نواز کی قدموں میں لایا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ آج لوگ میری خواجہ کی استانی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھنا، ہمارے خواجہ نے